بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم مذہبی اور روحانی پیشوا ہیں جو نپور شرما جیسے واقعات پر مشتعل ہیں یا غم و غصے کے اندر ہیں، اور نپور شرما کی طرح اور بھی دیگر بہت سے جو غیر مسلم ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں انہیں، یا کچھ بھی ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گستاخیاں نہ ہوں اس دنیا کے اندر اور غیر مسلم اس طرح کی باتیں نہ کریں، تو پھر مسلمانوں کے تمام مذہبی اور روحانی پیشواؤں کو چاہیے اور مسلم حکومتوں کو بھی چاہیے اور دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک کے ٹی وی میڈیا چینلز اور اخبارات ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان غیر مسلموں کو دین اسلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے مطمئن کریں۔ کیسے مطمئن کریں؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، فالو کریں اور دنیا کے تمام غیر مسلموں کے سامنے دین اسلام کی سچائی کو ثابت کر دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ ہی اس کائنات کا سچا خدا ہے، لیکن کتابوں کے ذریعے نہ کریں، کیونکہ کتابوں کے ذریعے صدیوں سے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا دنیا کے تمام مذاہب کے اندر کہ سچا خدا کون سا ہے، اور یہی نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم یقین نہیں کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، تو وہ ہر قسم کے سوالات، اعتراضات اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر مسلمان واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ گستاخیاں نہ ہوں، اس طرح کے سوالات وہ نہ کریں، اس طرح کی طنز اور تنقید نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو یوٹیوب چینل گاڈ آف نیچر پر نیچر کے ذریعے اللہ نے جو میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں، وہ جو اپنا نام اس نے لکھ کر دکھایا ہے نیچر کی بہت سی مخلوقات کے ذریعے، اور جو اپنا نام اللہ نے بلوا کر دکھایا ہے نیچر کی بہت سی مخلوقات کے منہ سے جو کہ غیر جانبدار ہیں اور جو کہ وہ سب کے سب ناقابل شکست میریکلز ہیں اللہ کے 21ویں صدی میں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو دکھائیں اپنے میڈیا ٹی وی چینلز کی اور اخبارات کے اور دیگر بہت سارے ان وسائل کے ذریعے جو ان کو حاصل ہیں، اور یہ کام ملکی سطح پر ہونا چاہیے، عالمی سطح پر ہونا چاہیے۔ اگر عالمی سطح تک مسلمانوں کو مشکلات ہیں پہنچانے میں یہ ثبوت اور غیر مسلموں کو دکھانے میں مسئلہ ہے، تو کم سے کم ہر مسلم ممالک کے اندر جو وہاں کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں اور اربوں کھربوں روپیہ ہے، حکومت ہے، تو وہ حکومتی سطح پر اپنے اپنے ممالک میں اپنے ممالک کے تمام میڈیا ٹی وی چینلز کو یہ کہیں کہ وہ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر موجود تمام نیچر کے جو میریکلز اللہ نے جو دکھائے ہیں ان کو غیر مسلم عوام پر کھول دیں اور دکھا دیں، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے، اور وہ اس کے پریکٹیکل میریکلز کو دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے جو ایسا کر کے دکھا سکے، اور اللہ کے حوالے سے دنیا کے انسانوں کو جس نے بتایا آ کر کہ اللہ ہی سچا خدا ہے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو انہوں نے جو کلیم کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلیم کے مطابق اللہ اپنا بھی نام لکھ کے دکھا چکا 21ویں صدی میں نیچر کے ذریعے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ کر دکھایا ہوا ہے نیچر ہی کے ذریعے۔ وہ دیکھنا ہے تو پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں، استعمال کریں ان ثبوتوں کو۔ اگر کوئی شک و شبہ ہے، کوئی سوالات ہیں، تو جائیں www.rightfulreligion.com ویب سائٹ پر اور جا کے اسٹڈی کر لیں ان مضامین کو جو نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، جناب مولانا ابرار عالم صاحب کے لکھے ہوئے، اس حوالے سے بہت کچھ انہوں نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، کھول دیا ہے۔ اور اگر مزید کوئی بات کرنی ہو تو رابطہ بھی کر لیں، موبائل نمبر بھی موجود ہے وہاں، ویسے بھی سن لیں 0333
21006668. کریں رابطہ، کریں کانٹیکٹ. جس مسلمان مذہبی اسکالر کو کوئی شک و شبہ ہو، سوال جواب کرنے ہو، بات کریں. نہیں تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نیچر کے میریکلز کو استعمال کیا جائے اور میریکلز کے ذریعے جو اللہ نے ظاہر کیے ہیں ان نشانیوں کو دنیا کی غیر مسلم عوام پر کھول دیا جائے. ملک کی سطح پر کم سے کم ہر مسلم ملک کے اندر ایسا ہونا چاہیے تاکہ جو غیر مسلم عوام ہے، جو اکثریت میں ہے، جو نہیں جانتی دین اسلام کی سچائی کو، جو نہیں جانتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اس غیر مسلم عوام کو یہ پتہ لگ جائے یقین کامل سے میریکلز کے ذریعے کہ ہاں واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. کیونکہ ان غیر مسلموں کے مائنڈ سیٹ بچپن سے برین واش کر دیے گئے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے مسلمانوں میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، اسی طرح ان غیر مسلموں کو ان کے ماں باپ اور ان کے مذہبی پیشوا سکھاتے ہیں بچپن سے. تو بذات خود ان کا اس میں کیا قصور ہے کہ اگر ان کو سچائی کے بارے میں نہیں پتہ؟ اور انہیں پتہ کیسے لگے گا جب اکثر مسلمان ان کو، غیر مسلموں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ناقابل شکست دلائل اور ثبوت نہیں دکھا رہے؟ انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری اور سچے نبی ہیں؟ کیا صرف کتاب کی بات سن کے مان لیں وہ، یا صرف کوئی کہانی سن کے مان لیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو غیر مسلموں کے پاس بھی بہت کہانیاں ہیں. تو کیا مسلمان مانیں گے ان کی کتابوں کو اور ان کی باتوں کو؟ اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ غیر مسلم مسلمانوں کی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں اور کہانیاں کیوں مانیں اور کیوں بلیو کریں؟ کس بنیاد پہ بلیو کریں؟ اس لیے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ کتابوں سے نہیں، بلکہ باتوں سے بھی نہیں، بلکہ صرف غیر جانبدار ججز کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. اور وہ ججز ہیں نیچر کی مخلوقات، غیر جانبدار. یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور ان کے ذریعے اللہ نے ثابت کر دیا ہے، اپنا نام لکھ کر، سگنیچر کر کے، سائن کر کے کہ اللہ ہی خدا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ ہی نے گواہی دی انہی کا نام لکھ کر کہ ہاں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. غیر مسلموں کے مصنوعی خدا ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا نام نیچر کے ذریعے لکھ کے دکھا دیں اور نیچر کی مخلوقات کے منہ سے بلوا کے دکھا دیں اور وہ اپنے مذہب کے پیشوا کا نام بھی لکھ کر دکھا دیں. جبکہ اس دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے اللہ نے کیا ایسا، اپنا بھی نام لکھا اور دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ کر دکھایا نیچر کے ذریعے. مسلمانوں نے وہ کام خود نہیں کیا، اللہ نے کیا. ثبوت موجود ہیں. اب ان ثبوتوں کو غیر مسلم عوام کو دکھا دیا جائے اور پھر اگر ان کو سوالات ہوں تو پھر مسلم علماء، مذہبی اور روحانی پیشوا ان کو مطمئن کریں نیچر کے میریکلز پر. اور اگر مسلم علماء کو کوئی شک و شبہات ہیں تو وہ سوال جواب کر لیں مولانا ابرار عالم صاحب سے اور اس ایشو کو پرماننٹلی سولو کریں. ورنہ ہر روز نیا بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے غیر مسلموں کیا، وہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کو وہ اپنے مذہب کے حوالے سے سکھاتے ہیں اور دوسرے مذہب کے خلاف سکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں میں اسلام کی سچائی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور دوسرے مذہب کے حوالے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ باطل اور کینسل ہیں، اسی طرح ان کو بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن جو ثبوت دے سکتا ہے، جو مطمئن کر سکتا ہے، جس کے پاس ناقابل شکست دلائل ہوں، اسی کی بات کو دیکھا جائے اور دنیا کے انسان اسی خدا کو مانیں اور اسی خدا کے دین کو قبول کریں جس کا فیصلہ نیچر سے ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، 21ویں صدی میں بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی جب تک کہ مسلمان مل کر دنیا کے اکثر یا تمام غیر مسلموں تک نیچر کے ناقابل شکست دلائل نہیں پہنچا دیتے اور ان کو مطمئن نہیں کر دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. تو وہ تو کریں گے، چاہے غیر شعوری طور پہ کریں چاہے جان بوجھ کے کریں. جان بوجھ کے بھی اگر وہ کریں گے تو ان کی برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے، اور اگر وہ غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں تب بھی ان کی برین واشنگ تو ہوئی ہوئی ہے. تو جب مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیا جائے کہ وہ ان کو یقین ہی نہیں ہے نا، کوئی شخص جان بوجھ کر گستاخی تو کرے گا نہیں، اس نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہے کتابوں میں، اپنے میڈیا کے ذریعے غیر مسلموں کو برین واش جب کیا جاتا ہے تو ان کے سامنے جو پکچر ہے وہ اسی تصویر کے مطابق بات کرتے ہیں.
اگر مسلم علماء مذہبی روحانی پیشوا ان کو مطمئن کریں, ان کو یقین دلائیں, باتوں سے نہیں بلکہ ثبوتوں سے, نیچر کے ثبوتوں سے, کہ ہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں, اس کے بعد جب ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی خدائی ثابت کر دی جائے, اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے جبکہ مسلمانوں نے اپنا کام ایمانداری سے پورا کر دیا ہو, تو پھر بے شک اس شخص کو پوچھا جائے. ویسے تو میں گستاخی کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا, جو گستاخی ہے وہ گستاخی ہے, جو مذاق اڑا رہا ہے وہ مذاق اڑانا لیا جائے گا, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے دنیا کے تمام مسلم مذہبی روحانی پیشواؤں تک اور دنیا کے مسلم حکمرانوں تک, جہاں تک بھی پہنچ جائے اللہ کے فضل سے, کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تمام غیر مسلموں کے اندر موجود وہ لوگ جو جلن, حسد, بغض یا برین واشنگ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ایسی وجہ میں گرفتار ہیں جو انہیں ابھارتی ہے غصے کے ٹائم پر, کہ وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو یا اللہ کو یا قرآن کو, انہیں چار پہ چلتا ہے جو بھی اختلاف ہوتا ہے, یا کوئی بھی برا بلا جب کہتا ہے تو وہ اسلام کو, قرآن کو یا اللہ کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتا ہے. کردار مسلمان کا سامنے برا ہوتا ہے, بات چلی آتی ہے ان کی طرف, سو انہی کے حوالے سے مطمئن کر دیں. آپ لوگ کر دیں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے مطمئن, اور اگر آپ یہ نشانیاں اور ثبوت نہیں پہنچائیں گے غیر مسلموں تک, ان کی عوام تک, ان کی اکثریت تک, تو پھر میں یہ کہنے میں پورا حق بجانب ہوں گا کہ غیر مسلم گستاخیاں کرتے نہیں بلکہ کروائی جاتی ہیں ان سے, اور اس میں مسلمان بھی ذمہ دار ہیں اس بات پر کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم گستاخیاں کر رہے ہیں, برین واش ہوئے ہیں, لیکن مسلمان مل کر ان غیر مسلموں کو اللہ کے ناقابل شکست ثبوت نہیں دکھا رہا ہے ملک کی سطح پر, عالمی سطح پر. حالانکہ مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت ملینئر بلینئر مسلمانوں میں ہیں جو اپنی اگر دولت انویسٹ کر دیں تو چلو اشتہارات کے ذریعے ہی دکھا دیں. اگر حکومتی سطح پہ کوئی نہ کرے, اگر مسلم مذہبی روحانی پیشواؤں کی جماعتیں نہ کریں, تو جو مسلمان مالدار ہیں وہی اپنے طور پہ اپنے طور پہ ایڈورٹیزمنٹ کر کے چلوا دیں یہ تمام ویڈیوز اور ثبوت, تاکہ مسلم غیر مسلم عوام بھی دیکھ لے اور مسلم عوام بھی دیکھے. جو مسلمانوں کی نئی نسل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے بہت سارے, وہ بھی شک و شبہات میں مبتلا ہیں اللہ کی خدائی کے حوالے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے. میں جانتا ہوں, مجھ سے بہت گفتگو ہوتی ہے لوگوں کی جن کی, مجھے پتہ ہے ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے سوالات کیا ہیں, جو مطمئن نہیں ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف غیر مسلموں کا نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی شک و شبہات بھر چکے ہیں ایتھزم کی وجہ سے. وہ سوالات کرتے ہیں مسلمانوں کے پاس, بہت سارے مسلم علماء کے پاس بھی جوابات نہیں ہوتے. تو کون ذمہ دار ہے؟ سوچیں اور صحیح فیصلہ کریں.